اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسی چیز کو ڈسکس کریں گے جو میرا خیال ہے ہر انسان کے ساتھ کہیں نہ کہیں پہ ایسا کچھ یا اس کے ساتھ ہو رہا ہے یا اس کے کسی ریلیٹیو، اس کے دوست، کسی جاننے والے کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسا ہو رہا ہے۔ تو ایک ایسا واقعہ بڑا پیارا سا، تو ایک دوست تھا، وہ بڑی محنت کرتا تھا، بڑا کامیاب ہو گیا، اللہ پاک نے اسے زندگی میں دنیا میں ہر نعمت سے نوازا، ہر چیز مطلب وہ جو سوچتا تھا جو چاہتا تھا اسے ملتا تھا۔ تو مگر اس کو کہیں نہ کہیں پہ سٹریس، کچھ بے سکونی کچھ تھا۔ تو اس نے ایک دوست سے پوچھا کہ یار بے چینی ہے، مزہ نہیں آ رہا۔ تو اس نے کہا تم ایسا کرو کہ رائڈنگ کیا کرو، مگر اس کو یہ نہیں پتا تھا اس کو بے سکونی ہے کس چیز کی۔ اینی ویز اس نے اسے کہا کہ گھوڑ سواری کیا کرو۔ اس نے گھوڑ سواری کرنی شروع کر دی، تو نکل جاتا ٹائم نکال کے، بٹ کوئی فرق نہیں، ایز اٹ از چل رہی ہیں چیزیں۔ وہ اس نے کسی اور سے بات ہوئی تو اس سے پوچھا، تو اس نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ ایسی جگہ پہ جاؤ جہاں گرینری ہو، کچھ بیچ پہ جاؤ، کچھ انجوائے کرو، سکون کرو۔ وہ چلا گیا کہیں باغوں میں اور باغیچوں میں اور پھولوں میں، اور مگر کچھ نہیں، جاتا رہا کچھ عرصہ، کچھ نہیں سمجھ آئی۔ پھر اس کو کسی نے کہا تم ایسا کرو پہاڑوں پہ جاؤ، جھیلیں دیکھو۔ پھر کسی نے کہا کہ تم دنیا کی سیر کرو، گھومو پھرو۔ چونکہ اس کے پاس ساری آسائشیں تھیں، اسے کمی کسی چیز کی نہیں تھی، تو اس نے وہ بھی کیا، ورلڈ ٹور کیا۔ وقتی طور پہ بس تھوڑا ٹائم سپینڈ کر لے تو کر لے، ادروائز وہ مطمئن نہیں تھا۔ تو ایک دن بیٹھا ہوا ہے، سوچ رہا ہے، تو ایسے ایک اور دوست مل گیا راہ چلتے ہوئے، کہیں پہ بیٹھا ہوا تھا۔ تو اس نے کہا کہ بھائی کیوں اتنے اداس ہو؟ تو کہا یار ایسے پرابلم ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ تو اس نے کہا تم فلاں جگہ پہ جاؤ، ایک بزرگ بیٹھے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، ان سے بات، وہ تمہیں بتائیں گے اور ان کی بات پہ عمل کرنا۔ وہ چلا جاتا ہے، تو جب ان سے ملتا ہے تو بزرگوں کو وہ سارا احوال بتاتا ہے کہ حضرت میرے ساتھ تو یہ معاملات ہیں، کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ تو وہ اسے کہتے ہیں کہ تم ایسا کرو، صبح آؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، صبح آؤ تو واک شاک کرتے ہیں دونوں، تو گپیں بھی ماریں گے، سنیں گے تمہاری، کچھ اپنی سنائیں گے، تم آ جانا۔ تو وہ صبح جناب نماز پڑھتا ہے اور جوگر شوگر کرتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ تو آگے بزرگ بھی ریڈی بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں آؤ، ویری گڈ، بسم اللہ، آئیں چلیں۔ تو وہ ایک جنگل میں نکل جاتے ہیں، تو کچھ چلتے ہیں تو آگے ایک پتھر آتا ہے اتنا پڑا ہوا۔ تو بزرگ سے کہتے ہیں کیا تم یہ پتھر اٹھا کر میرے ساتھ واک کر سکتے ہو؟ اس نے کہا جی بات ہی کوئی نہیں، یہ چھوٹا سا پتھر ہے 8-10 کلو کا یا 8 kg کا اتنا سا۔ تو وہ لے کر چل پڑتا ہے، 3-4 کلومیٹر چلتا ہے میکسیمم۔ تو بس تھکاوٹ، بے چینی، ڈاؤن، اور وہ ڈل ہو گیا بالکل۔ تو وہ اللہ کے ولی تھے، بزرگ تھے، اسے دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بیٹا تھک گئے ہو؟ تو اس نے کہا ہاں جی تھوڑا وہ تھک گیا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں رکھ دیتا ہوں۔ تو کہتے ہیں ہاں کوئی بات نہیں، رکھو۔ تو وہ سائڈ پہ اسے ایسے ہی سائڈ پہ رکھ دیتا ہے۔ تو وہ بزرگ اس سے پوچھتے ہیں کہ کچھ سکون ملا؟ اس نے کہا جی کافی، یہ میں ریلیکس ہوں اور سکون میں بھی ہوں، اچھا لگ رہا ہے مجھے، میری باڈی کو مجھے اچھا فیل ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ بیٹا زندگی ایک سفر ہے، یاد رکھنا، بھولنا نہ۔ تو اس سفر میں اگر پتھر بلا وجہ اٹھا کر چلو گے نا تو تھک جاؤ گے۔ تو اسی طرح نیگیٹیوٹی جو ہے، منفی سوچ جو ہے، جیلسی جو ہے، وہ ایک پتھر ہے۔ اگر اس پتھر کو تم زندگی کے سفر پر لے کر چلو گے نا تو تھک جاؤ۔ اور اسی طرح حسد بھی ایک پتھر ہے، اگر اس کو بھی تم اٹھا کر ایسے اور چلو گے زندگی کے سفر میں تو تھک جاؤ گے۔ دولت کی، پیسے کی ہوس بھی ایک پتھر ہے، اگر اسے بھی اٹھا کر چلو گے تو کتنا چلو گے، آخر تم تھک جاؤ گے۔ اور اسی طرح دشمنی اور بلا وجہ کا مقابلہ بھی ایک پتھر ہے۔ کوئی کسی کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو ہم کسی بھی فیلڈ میں ہیں، کہیں بھی ہیں، کوئی بھی ہماری فیلڈ ہے، کہیں پہ ہم کام کر رہے ہیں، مقابلہ ہے ہمارا، تو ہم تھک جاتے ہیں۔ اسی طرح نفرت، عداوت، دشمنی، حسد، یہ سارے پتھر ہیں۔ تو اگر ان پتھروں کو لے کر چلنا ہے تو تم نے تھکنا ہے۔ لہٰذا اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو ان پتھروں کو سائڈ پہ رکھو اور زندگی میں خوش رہو، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب تم ان پتھروں کو سائڈ پہ رکھ دو گے تو اللہ کی نعمتیں تو تمہارے پاس، اللہ نے تو بہت عنایت کیا تمہیں، بہت کچھ دیا تمہیں، اگر ان کو بھی چھوڑ دو، ان سے اگر اللہ رب العزت یہ آنکھوں کا نور ہی لے لے واپس، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اسی طرح بول سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، اسمیل کر سکتے ہیں، چل سکتے ہیں،
بیٹھ سکتے ہیں، سو سکتے ہیں سکون سے، بے شک تم اپنے پروردگار کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو یہ ساری نعمتوں کو انجوائے کریں۔ اس کے علاوہ جو اللہ رب العزت ہمیں اور بہت سی نعمتوں سے نوازتا ہے ان کو انجوائے کریں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور آج سے ہم یہ سب عہد کرتے ہیں کہ ہمارے میں اگر میرے میں کوئی بھی ان میں سے ایک پتھر ہے تو اسے اٹھا کر ہم سائڈ پہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور خوشی سے اپنے لیے زندگی گزارتے ہیں اور خوشیاں بانٹتے ہیں۔ تو اسی عہد کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم۔